اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر میری سنت پر چلنا اور خلفاء راشدین کی سنت پر چلنا لازم ہے۔ ہم حدیث کی بات کر رہے تھے، میں اس کے ساتھ لنک کرنا چاہوں گا۔ ہر سنت کا حدیث ہونا ضروری ہے۔ فرسٹ جو اس کی کیٹیگری ہے وہ حدیث ہے، پھر حدیث کے بعد وہ سنت ہے۔ جب اپ گریڈ ہوتی ہے حدیث، جب وہ زندگی کے عملاً نفاذ کے لیے استعمال ہوتی ہے، جب اس کو اسوہ حسنہ میں سب ہے، لیکن وہ سنت جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کئی سنتیں ہیں جو خاص حضور کے ساتھ خاص ہیں، حدیث میں وہ بھی آتی ہیں۔ بہت ساری انفارمیٹیو احادیث بھی ہیں، بہت ساری قیامت کی نشانیوں کے بارے احادیث ہیں، قیامت کے بارے احادیث ہیں، لیکن جس پر عمل کرنا ضروری ہے اس کو سنت کہیں گے۔ اب سنت نماز کی، چونکہ میں نے فرض بتائے تھے، کنڈیشنز شرائط بتائی تھی، فرض نماز کے بتائے تھے، واجبات بتائے تھے، سنت رہ گئی تھی، تو میں اس سنت کو آج نماز کی سنتوں سے لنک کرتے ہوئے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ نماز میں سنتیں کون کون سی ہیں۔ سنت کے چھوٹ جانے سے نماز کا لوٹانا سنت ہو جاتا ہے، لیکن سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ واجب کے چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ واجب اور فرض میں جب فاصلہ آ جائے تو بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، لیکن سنت سے گناہ ضرور ہوتا ہے، عتاب اور جھڑک ہوگی، لیکن نماز ہو جائے گی، لیکن نماز کی جو سپرٹ ہے، جس کا فل فل آپ کہتے ہیں، بھرا ہوا گلاس، اور گلاس تو گلاس ہے، آدھے گلاس سے بھی آپ رج جائیں گے، منہ گلاس سے بھی آپ رج جائیں گے، لیکن جب فل ہوگا تو آپ سیر ہو کے پیئیں گے۔ تو یہ روح کی غذا ہے نماز۔ تو اس کو جب آپ سنتوں مستحبات کا خیال رکھ کے پڑھیں گے تو آپ کی روح کو خوراک مکمل ملے گی۔ تو سنت میں تکبیر تحریمہ فرض ہے، لیکن ہاتھوں کا ان انگوٹھے کا اس لو کے ساتھ لگانا یہ سنت ہے۔ کئی آدمی تو یہ کرتے، عورت کے لیے شولڈر تک ہے، کیونکہ عورت کو ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پردے کا حکم ہے اس لحاظ سے کہ وہ یہاں تک کندھے تک ہاتھ کرے۔ مرد جو ہے وہ انگوٹھا ٹچ کرے اس کان کی لو ایئر لوب کے ساتھ، یہ جو کولا چمڑا ہے، اور یہاں تک ہاتھوں کو سیدھا نہ کرے، ڈھیلا رکھے، اور قبلے کی طرف منہ کر کے، یہ ساری سنت ہے۔ اب ثنا آتی ہے، وہ سنت ہے امام اور مقتدی کے لیے، آہستہ پڑھنا سنت ہے، اور دونوں کے لیے پڑھنا سنت ہے۔ اگر امام قرات شروع کر دے تو پھر وہ سنت سے آپ معروم ہو گئے، ثنا چھوٹ گئی، وہ ثواب آپ کے حصے سے نکل گیا۔ اسی لیے ٹائم پہ آنے والا قیامت کے دن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے سر پر سایہ رحمت ہوگا جو ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری کا انتظار کرے گا۔ ایک نماز پڑھنے کے بعد اس کے دماغ میں یہ چیز کھٹکتی رہے گی کہ میری نماز کا کب ٹائم ہوگا کہ میں بیفور اذان یا اذان کے ساتھ ہی میں نماز کے لیے چلا جاؤں تاکہ سنتیں بھی ادا کروں۔ کئی ہماری طرح لیزی لوگ ہیں، وہ اینڈ پہ آتے ہیں، کوشش کریں ارلی آئیں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سم ٹائم ہم لیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سنت ہے ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، دیٹس اٹ۔ یہ ثنا ہے، اللہ کی تعریف، مانگنے کے لیے اس کی تعریف کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی سنت ہے۔ مقتدی کا یہاں ختم ہو گیا کام، ولا الہ غیر کو بھی پہلی رکعت میں مل گیا تو مل گیا، رہ گیا تو رہ گیا۔ اب دوسری رکعتوں میں اسے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جب وہ کھڑا ہوا ہو۔ ولا الہ غیر بھی کنڈیشنل ہے، اگر امام قرات شروع نہ کرے تو آپ پڑھ لیں، جو ہی امام نے قرات شروع کر دی وہ بھی دروازہ بند، وہ نعمت سے محروم ہو گئے ہم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ امام پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ بھی امام پڑھے گا، ہم نے نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس سے پہلے کوئی بسم اللہ، وہ واجب ہے۔
لیکن اس ولدضالین تک پڑھنا واجب ہے. آمین یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. کئی آدمی کنفیوزڈ ہوتے ہیں, آمین کو بھی سورت کا حصہ بنا دیتے ہیں. نو, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, ناٹ بلانگ ٹو دا فاتحہ. آمین کا معنی ہے استجب, اسماء الافعال ہے. یہ چرچوں میں بھی آمین کہتے ہیں, وہ ذرا آہستہ کہتے ہیں آمین, ہم آمین کہتے ہیں, وہ مد نہیں پڑھتے. یہ عبرانی کا لفظ ہے. آمین اے اللہ جو مانگا ہے اس کو قبول فرما, استجب کے معنی میں. اس کے بعد یہ سنت ہے, امام بھی کہے گا مقتدی بھی, لیکن آہستہ. اس کے بعد ہم رکوع میں جائیں گے. رکوع فرض ہے, لیکن ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھنا یہ سنت ہے. جھکنا فرض ہے کہ آکڑ ختم ہو بندے کی. اس کے دل و دماغ میں جو بت ہے اپنے بڑا ہونے کا, اپنائیت کا, جو اپنے آپ کو شو آف کا, وہ ختم ہو, اندر سے یہ ٹوٹے. جب تک بندہ ٹوٹے نہیں اس کے اندر کوئی پھل نہیں اگتا. کئی دفعہ اتنے غم آتے ہیں بندہ ٹوٹ جاتا ہے. اس سے آپ دل برداشتہ نہ ہوا کریں. میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا کہ بچا بچا کے نہ رکھے سے, یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر رہ نگاہ آئینہ ساز میں. ٹوٹا ہوا دل جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے عطا زیادہ ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, جب بندہ ٹوٹتا ہے تو اس کو پکارتا ہے. جب تک وہ عیاشی میں ہوتا ہے اس وقت تو اسے رب یاد نہیں رہتا. جب جیل میں جاتا ہے تو اسے ہوش آتی ہے, اوہ میں تو غلطی کر بیٹھا ہوں. پھر جب چند کتھے گزاری رات ساتھ لطر بھی پڑتا ہے تو پھر اور آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یار میں نے یہ کام نہیں کرنا تھا. پھر ایک ایک آنے کا پولیس مین اس کو 500 جب گال نکالتا ہے پھر اس کو ہوش آتی ہے اگر بھائی نے میری بےزتی کر دی تھی تو اسے فیر مارنے کی کیا ضرورت تھی. وہی بھائی کا غصہ سن لیتا. یہ تو جوتے نہ کھانے پڑتے کہ ایک ایک آنے کا آدمی مجھے 500 گال دے رہا ہے اور میں سن رہا ہوں, جرت نہیں ہے جواب دوں, نہیں تو لٹا دیں گے. بندے کو یہ تکالیف اس لیے آتی ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لے, اپنے آپ کو عارضی سمجھے. اللہ توڑتا ہے بندے کو, جھک جا. اور یہ جھکنا فرض ہے. اور ہاتھ کا ان گھٹنوں پہ رکھنا کھلا اس طرح یہ سنت ہے, انج نہیں انج, ٹھیک ہے. پھر سیدھا ہونا یہ واجب ہے جس کو قوما کہتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جو اللہ اکبر کہتے ہیں, رکوع کی اللہ اکبر ہو یا سجدے کی, یہ بھی سنت ہے. جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں اس جگہ کو اس ڈھڑ سے علیحدہ رکھیں, اس بازو کو تلے زمین سے انجے بن کے سامنے پیا, اس کو اوپر رکھیں, لیکن ہنجے کر کے نہ سجدہ کرو. کئی بندے ہنجے سجدہ, وہ نالا لشودا ہے کہرے مصیبت نہیں پہ گیا. لو آف نیبر از اے ون کمانڈمنٹ فرام دا 10th. یہ جو نیبر ہکا نہیں ہوتا جہاں گھر نال ہوئے, یہ نال کھلوتا ہے وہی شودا نیبر ہے. کئی دفعہ بندے ٹکر کے آ کے ڈرا. یار خدا کا خوف کرو. ایسے ڈھکار لیتے ہیں, بندہ ساتھ والا کہتا ہے سلام پھیر کے بھاگ جاؤں. خاص طور پہ تراویحوں میں ایسا ہوتا ہے. تو یہ بھی خاص کیا رکھا کرے دوسرے کا. تو یہ سنت ہے انگلیوں کو سیدھا کرنا, اپنے ایریے میں ہاتھ رکھنا, ہنجے کر کے بھی نہیں, اپنے ایریے میں اپنے جسم کے مطابق قبلے کی طرف منہ کرنا. اس جگہ کو اٹھا کے رکھنا, ان بغلوں کو بھی علیحدہ کر کے رکھنا, اس ران کو پیٹ سے علیحدہ کر کے رکھنا, پاؤں کو ایسے رکھنا, ایسے نہیں. کئی بندے پاؤں دھوتے پاؤں چاڑی پہ ہونے, پیر دھوتے پیر رکھی پہ ہوا ہے, صحیح تھے نو. اس طرح پاؤں ہو اور اتنا پاؤں جو ہے وہ بچھانا ہے, یہ کھڑا رکھنا ہے. انگوٹھے کو کبھی مس نہیں کرنا, یہ نماز کی کلی ہے, یہ ساری سنتے ہیں. جب پھر پلٹ کے سجدے سے آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں جلسہ, یہ واجب ہے. پھر جب جاتے ہیں تو وہی سنتیں ہیں جو پہلے سجدے میں تھیں. آج یہ میں نے بیان کر دی, اگلی سنتیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین.